دوما قريب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. صدق اللہ العظیم. میرے اور ہمارے چینل کی طرف سے تمام مسلمانوں کو رمضان کا 13واں روزہ مبارک ہو. آج کا ہمارا عنوان دنیا کیا ہے اور آخرت کیا ہے. دنیا میں کس لیے آئے ہیں اور کیا کر رہے ہیں. اس دنیا کو بنانے والا خود اللہ فرماتے ہیں وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. دنیا یہ تو دھوکہ ہے. ہم دنیا میں اللہ کے حکم کو ادا کرنے کے لیے اور نبی کے سنت پر چلنے کے لیے آئے ہیں. حقوق اللہ اور حقوق العبادات کرنے کے لیے آئے ہیں. ہم جنت سے آئے ہیں، پھر جنت کے تلاش میں آئے ہیں. جس طرح مسافر کسی کام کے لیے دوسرے گاؤں کو جاتے ہیں، وہ اپنا کام دیکھ کر اپنا گاؤں واپس، اپنا گھر واپس لوٹ جاتا ہے. بالکل اسی طرح ہم کسی کام کے لیے دنیا میں آئے ہیں. ہم جنت سے آئے ہیں. ہم پھر جنت میں کیسے جانا ہے، اللہ کو کیسے راضی کرنا ہے، اللہ کے حکم کو ادا کرنا ہے، نبی کے سنت پر چلنا ہے. اس لیے ہم دنیا میں آئے ہیں. لیکن ہم دنیا کے غلام بن چکے ہیں. کس کام کے لیے آئے ہیں اس کام کو چھوڑے ہوئے ہیں. اس دنیا کے غلام ہم بنے ہیں. ان پیسوں کا غلام ہم بنے ہیں. ان مال کا غلام ہم بنے ہیں. ایک پالتو کتا جو گھروں میں کتے کو پالتے ہیں، اس کو صبح یا شام باہر چھوڑتے ہیں. وہ باہر پھر کر آئیں تو اس کتے کو صبح باہر چھوڑے تو وہ کتا جنگل کو گیا. وہاں ایک جنگلی کتے سے اسے دوستی ہو گئی. جنگلی کتا نے کہا یار تو بہت موٹا اور تازہ ہے. وہ جنگلی کتا سوکھا تھا بھوک سے. تو جنگلی کتا اس پالتو کتے سے کہا یار تو روزانہ کیا کھاتا ہے، تو اتنا موٹا اور تازہ ہے. تو اس پالتو کتا نے کہا میں روزانہ روٹی کھاتا ہوں، دودھ پیتا ہوں، گوشت کھاتا ہوں. تو جنگلی کتا نے کہا یار مجھے بھی اپنے ساتھ لے چل. تو دونوں بھی جنگل سے نکلے تو شہر کو آئے. تو جنگلی کتا غور سے اسے دیکھا کہ اس پالتو کتے کے گلے میں بیلٹ لٹکایا ہوا تھا. وہ جو ہم کتے کو پالتے ہیں اس کے گلے میں جو بیلٹ ڈالتے ہیں اسی طرح. وہ دیکھ کر پوچھا یار یہ کیا چیز ہے. تو اس پالتو کتا نے کہا یہ غلامی کا نشان ہے. تو جنگلی کتا نے کہا غلامی کیا ہوتی ہے. تو پالتو کتا نے کہا وہ لوگ رات بھر سوتے ہیں، میں گھر کے باہر ان کی رکھوالی رہتی ہوں، میں ان کی غلامی کرتی ہوں. اس بنیاد پر وہ مجھے گوشت ڈالتے ہیں، روٹی ڈالتے ہیں، دودھ ڈالتے ہیں. تو جنگلی کتا نے کہا یا تجھے تیری غلامی کا روٹی مبارک ہو، مجھے میرا بھوک کی آزادی مبارک ہو.
تو ہم آزاد نہیں ہیں، ہم کسی نہ کسی کا غلام بن چکے ہیں، کوئی پیسے کا غلام، مال متاع دولت کا، اس کے پیچھے ہم پڑے ہوئے ہیں۔ ہم لوگوں کو راضی کرنے کے لیے لگے ہوئے ہیں، اس کو راضی کرے، اس کو راضی کرے، وہ مجھ سے راضی ہو جائے، یہ مجھ سے راضی ہو جائے، اس پر ہم لگے ہوئے ہیں۔ میں آپ کو ایک مثال دینا چاہتا ہوں۔ باپ بچے، باپ بیٹا اور گدھا ساتھ میں، تو وہ دونوں گدھے کو لے کر جا رہے تھے۔ آگے گئے کچھ لوگ تھے، لوگ کہنے لگے یہ کیسے پاگل انسان ہے، ساتھ میں سوار ہے، گدھا ہے، یہ بھی چل کر جا رہے ہیں، اسے بھی چلا کر جا رہے ہیں، سواری کس لیے ہے؟ یہ بیٹھ کر اس پر نہیں جا رہے ہیں، چل کر جا رہے ہیں۔ لوگ ایسا بولنے لگے تو باپ نے اپنے بیٹے کو اس سوار پر، اس گدھے پر بٹھا دیے۔ آگے گئے کچھ لوگ تھے، وہ لوگ کہنے لگے یہ کیسا بیٹا ہے، اپنے باپ کو چلا رہا ہے، یہ خود سوار ہے، گھوڑے کو بیٹھ کر جا رہا ہے۔ تو وہ بیٹا اتر کر اپنے باپ کو بٹھایا، تو تھوڑا آگے گئے، وہاں کچھ لوگ تھے، بولنے لگے یہ کیسا باپ ہے، دیکھو اپنے بیٹے کو چلا رہا ہے، یہ آرام سے سوار ہو رہا ہے، گدھے پر بیٹھ کر۔ تو دونوں نے سوچا چلو ہم دونوں بھی اس پر بیٹھ کر سوار کریں گے، تو دونوں بھی بیٹھ کر سوار کریں۔ آگے گئے کچھ لوگ تھے، کہنے لگے یہ کیسے لوگ ہیں، دیکھو کمزور گدھا ہے، اس کمزور پر یہ دونوں بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو باپ بیٹے ان کو سمجھ میں نہیں آیا، تو دونوں نے یہ سوچا کہ چلو ہم دونوں مل کر اس گدھے کو اٹھا کر اپنے سر پر رکھ لے کر جائیں گے۔ تو باپ بیٹے گدھے کو سر پر رکھا گئے۔ آگے گئے کچھ لوگ تھے، کہنے لگے دیکھو دو گدھے مل کر ایک گدھے کو سر پر اٹھائے ہوئے ہیں، گدھے پر گدھا۔ تو ہمیں سمجھنے کی بات کیا ہے، ہم جو بھی کرتے ہیں تو لوگ اس میں عیب لگاتے ہیں، لوگ تانا دیتے ہیں، برا بلا کہتے ہیں، تو ہم کو کسی انسان کو راضی کرنا ضرورت نہیں ہے، ہم صرف اللہ کو راضی کرنا ہے۔ ہم اللہ کو راضی کرنا ہے، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے نہیں، اللہ کو خوش کرنے کے لیے کام کرنا ہے، لوگوں کو راضی کرنے کے لیے نہیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کام کرنا ہے۔ فرعون کی باندی اسلام لا چکی تھی، فرعون کو پتہ چلا تو سپاہیوں سے کہا جاؤ تیل گرم کرو۔ جب تیل اپنے طاقت کے ساتھ گرم ہونے لگا تو اس باندی کو اور اس کے ساتھ دو بچے، ایک ساتھ میں چلنے والی، ایک دودھ پینے والی بچی، فرعون نے اس باندی سے کہا دیکھ موسیٰ کے رب کو مانے گی تو تیل میں جلنا پڑے گا، مجھے مانے گی تو تیرا گھر سونا اور چاندی سے بھر دوں گا۔ ایک طرف تیل ہے، ایک طرف سونا چاندی ہے۔ تو اس باندی نے کہی میں مرنا پسند کرتی ہوں۔
تو فرعون نے حکم دیا بچی کو اٹھا کر تیل میں پھینک دو۔ جو فرعون کی جو غلام تھے انہوں نے اس بچی کو پیر سے یوں پکڑ کر تیل میں پھینک دیا۔ اس بچی چیخ رہی تھی، ماں مجھے بچا لے، ماں مجھے بچا لے۔ جب تیل میں پڑی چلا رہی تھی تو ماں کا کلیجہ پھٹے گا کہ نہیں پھٹے گا؟ اللہ نے اپنے بندوں پر جو محبت ظاہر کرنے کا جو مثال بتایا وہ ماں کا مثال بتایا ہے۔ اللہ 70 ماں کی میا کرنے والا ہے، ماں کا ذکر لیا ہے۔ تو اپنے آنکھوں کے سامنے بچی جل رہی ہے، یہ دیکھ کر ماں کے آنکھوں میں آنسو نکلتے ہیں، اس کا کلیجہ پھٹ جاتا ہے۔ آہ نہ کر لبوں کو سی، عشق ہے دل لگی نہیں، سینے پہ تیر کھائے جا، آگے قدم بڑھائے جا، یعنی زبان کے حال سے کہہ دے کہ ہاں ستائے جا۔ ادھر آ ستمگر ہنر آزمائے، تو تیر آزما میں جگر آزماؤں۔ جب وہ چھوٹی بچی کو بھی ماں کے ہاتھ سے گھچیٹ کر تیل میں پھینک دیا، اس بچی کی چیخ تک بھی نہیں نکلی، بچی جل کر راکھ ہو گئی، کوئلہ بن گئی۔ جب ماں کی باری آتی ہے تو اس باندی کہتی ہے فرعون میری ایک آخری خواہش ہے۔ فرعون پوچھتا ہے وہ کیا خواہش ہے؟ تو باندی کہتی ہے ہمارے تینوں کی ہڈیوں کو ایک جگہ ملا کر گڑا دینا۔ تو فرعون کہتا ہے اس آخری خواہش کو پورا کر دیا جائے گا۔ فرعون حکم دیتا ہے اپنے غلاموں کو جاؤ اس کو بھی اس تیل میں پھینک دو۔ تو اس باندی کہتی ہے مجھے پھینکنے کی ضرورت نہیں ہے، میں اللہ کو ملنے کے لیے جا رہی ہوں، میں خود جا کر آگ میں گر جاؤں گی۔ صبر کا امتحان تھا، دنیا اور آخرت کا امتحان، دین کا امتحان تھا، وہ کامیاب ہو گئے ہیں۔ 2000 سال ہو چکے ہیں، اللہ کے نبی معراج کرتے ہیں تو اللہ کے نبی کو جنت کی خوشبو محسوس ہوتی ہے۔ جبرائیل کو کہتے ہیں جبرائیل مجھے جنت کی خوشبو محسوس ہو رہی ہے، جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ تو جبرائیل کہتے ہیں ہاں رسول اللہ، وہ فرعون نے اپنے باندی کو ان کے بچے سمیت تیل میں جلا کر ایک جگہ گاڑ دیا تھا، وہ خوشبو وہاں سے آ رہی ہے، وہ خوشبو جنت کی خوشبو وہاں سے آ رہی ہے۔ اللہ کے نام کو مرنے والوں کو اللہ مرنے نہیں دیتا۔ پیسوں پہ مرتے ہیں وہ مر جاتے ہیں، مال کو مرتے ہیں وہ مر جاتے ہیں، دولت پر مرتے ہیں وہ مر جاتے ہیں، کرسی کے لیے مرتے ہیں وہ مر جاتے ہیں۔ اللہ کے نام پہ جو مرتے ہیں اللہ ان کو مرنے نہیں دیتا۔ جبرائیل فرماتے ہیں یا رسول اللہ، فرعون کی وہ باندی، وہ ان کے بچوں سمیت کو وہ فرعون نے تیل میں ڈال کر کوئلہ بنا دیا تھا، ایک جگہ ان کی ہڈیاں گڑا دیا تھا، وہ وہاں سے خوشبو آ رہی ہے، اور اللہ کا وعدہ ہے قیامت تک بھی وہ خوشبو آتے رہے گی۔ بہت بہت بڑے مالدار، بہت بڑے بادشاہ گزر گئے ہیں، ان کے نام تک بھی باقی نہیں ہے۔ اگر کوئی کسی چھوٹے سے چھوٹے بچے کو آپ پوچھو نبی کا مؤذن کون ہے، وہ فوراً بچہ کہے گا، حضرت بلال کا نام لے گا کہ نہیں لے گا؟ کیونکہ وہ لوگ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کام کیے ہیں۔
وہ پیسوں کے لیے نہیں، مال اور دولت کے لیے نہیں، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے نہیں، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اس کے رسول کو خوش کرنے کے لیے اللہ کے حکم کو ادا کیے، نبی کی سنت پر چلے، تو ان کا نام آج تک بھی زندہ ہے اور قیامت تک بھی زندہ رہے گا۔ تو ہم بھی اللہ اس کے رسول کو راضی کرنا ہے۔ ہم دنیا میں دنیا کے ان لوگوں کو راضی کرنے کے لیے، ان لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، مال اور دولت کے لیے نہیں آئے ہیں۔ ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اس کے رسول کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کے حکم کو ادا کرنے کے لیے، نبی کے سنت کو ادا کرنے کے لیے آئے ہیں۔ تو ہم سب کو بھی ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے، ہم سب کے دلوں میں اللہ کا ڈر اور نبی کی محبت پیدا فرمائے۔ تو دوستو، یہ تھا آج کا ہمارا عنوان۔ اگلے دن اگلے عنوان لے کر آپ کے سامنے آئیں گے۔ جب تک دیکھتے رہیے ہمارے چینل کو، ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، لائک کریں۔ یہ ویڈیو آپ کو کیسے لگا کامنٹ میں ہمیں ضرور بتائیں، اپنے رشتہ دار اور دوستوں کو ضرور شیئر کریں۔ دین کی بات کو آگے پہنچانا صدقہ جاریہ ہے۔ اس دین کی بات کو آگے پہنچا کر صدقے کا ثواب حاصل کریں۔ اللہ مجھے صحیح کہنے کی، مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔